جس چیز کے لیے جس کو چنتا ہے وہی بہتر ہوتا ہے۔ ایک سیکھ ہمیں ملی کہ جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس پر صبر کرو، اپنی حیثیت سے زیادہ نہ مانگو۔ اپنی حیثیت سے زیادہ نہ مانگو، زیادہ مانگو گے تو حالت بدتر ہو جائے گی۔ اب جو کوئی جس رتبے میں ہے اسی پہ رہے۔ اب اگر بھی پیر بننے کی کوشش کرے، مولوی بننے کی کوشش کرے تو وہ تو کام بگاڑ دیتا ہے۔ اب اگر کوئی مولوی پیر بننے کی کوشش کرے یا کوئی پیر مولوی بننے کی کوشش کرے تو کام تو بگڑ جائے گا۔ جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے اسی پر صبر کرو۔ لکل فن رجال، ہر فن کے لیے اللہ نے بندے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ اب میں آپ میں سے جتنے یہاں پر یہ زمیندار وغیرہ بیٹھے ہوئے، کاروباری لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو لوہار وغیرہ بیٹھے، ان کے کام میں نہیں جانتا، وہ میرا کام نہیں جانتا۔ تو ایک سیکھ ملی کہ جو کام جس کے لیے اللہ نے جس کو بنائے ہیں ان کو کرنے دو۔ مولوی کو یہ نہ کہو کہ یہاں کھڑے ہو جاؤ، ادھر کھڑے ہو جاؤ۔ ہم تو امام مسجد کو غلام بنا دیتے ہیں، امام نہیں ہوتا، غلام ہو جاتا ہے۔ ان کو اپنا کام کرنے، جو تمہارا کام ہے وہ تم کرو۔ تو سیکھ یہی ملی کہ جو چیز اللہ نے دی ہے اس پر صبر کرو اور اسی چیز کو اپناؤ جس کا ہنر اور جس کے فن کو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا ہے، اسی فن پہ رہو، کسی دوسرے فن میں دخل اندازی نہ کرو۔ اگر کرو گے تو کچھ اور ہی بن جاؤ گے، کام بگڑ جائے گا۔ سیکھ یہ معجزہ تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کا کہ وہ جانوروں اور پرندوں کی باتوں کو سمجھتے تھے۔ ہمارے حضور کو بھی آنچ ہوبا ہم دارند تو تنہا داری، وہ جانوروں کی باتوں کو بھی سمجھتے تھے اور وہ پرندوں کی باتوں کی بھی سمجھتے تھے۔ حضرت علامہ ابن کثیر ایک کتاب لکھی ہے حضور کے معجزات پر، معجزات الرسول کے نام پر، تو اس میں تحریر فرماتے کہ ایک دفعہ حضور اپنے صحابہ کے ساتھ کئی باہر کھیلنے گئے تھے۔ اچانک ایک جانب سے آواز آ رہی تھی، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ تمام صحابہ ادھر ادھر دیکھنے لگے کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ اسی آواز کے پیچھے حضور چلتے گئے، ایک جگہ دیکھا تو ایک ہرن، ایک شکاری جو یہودی تھا، انہوں نے اس کو پیر سے باندھ کے رکھا ہوا تھا اور یہ یا رسول اللہ کی آوازیں وہ ہرن لگا رہی تھی۔ تو ہم اس جانور سے تو کہیں گئے گزرے تو نہیں ہے نا، ان کا تو عقیدہ تھا کہ اگر پکاروں گا تو وہ سن لیں گے۔ ان کا عقیدہ تھا پکاروں گا تو سن لیں گے، تو ہم اس سے گئے گزرے تو نہیں ہے کہ اس جیسا عقیدہ بھی ہمارا نہ ہو۔ اس سے بہتر عقیدہ رکھنا چاہیے، اس سے بہتر عقیدہ رکھنا چاہیے۔ اس نے یہ آواز لگی، حضور ان کے پاس گئے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کلام ہوئی اور فرمانے لگی، حضور میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، آپ تھوڑی دیر کے لیے میری ضمانت لے لیں، میں ان کو دودھ پلا کے فوراً واپس آ جاؤں۔ حضور نے کہا کہ یہودی تو سو رہا ہے، چلو تمہارے پیر کو میں کھول دیتا ہوں، تم جاؤ اپنے بچوں کو دودھ پلا کے واپس آ جاؤ۔ وہ وہاں سے چلی گئی۔ اتنے میں یہودی اٹھا، ضمانت میں حضور بیٹھے ہوئے ہیں، تو جیسے یہودی کی نظر پڑی کہ ہرن تو ہے نہیں اور حضور بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان سے کہا کہ یہاں میری ہرن تھی، وہ کہاں گئی؟ حضور نے کہا کہ اس نے مجھ سے فریاد کی، اس نے مجھ سے فریاد کی کہ میرے بچے بھوکے ہیں، میں ان کو دودھ پلا کے آ جاتی ہوں۔ یہودی حیران ہو کر کہنے لگا کہ کہیں جانور بھی باتیں کر سکتا ہے، کہیں جانور بھی وعدے کر سکتا ہے، کہیں جانور بھی ایک دفعہ چل کے واپس آ سکتا ہے۔ یہ ہرن، حدیث میں آتا ہے کہ یہ ہرن وہاں گئی، اپنے بچوں سے کہا جلدی جلدی دودھ پی لو کیونکہ میرے ضمانت میں حضور بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس چھوٹے چھوٹے بچوں نے کہا کہ جلدی آپ، ہم نے دودھ نہیں پینا، ہم نے دودھ نہیں پینا، جلدی واپس جائیں اور حضور کو اپنی ضمانت سے رہا کریں۔ تو جیسے ہی وہ ہرن بھاگتی ہوئی حضور کے پاس آئی، یہودی نے کلمہ پڑھا، یہودی مسلمان ہوا، معجزہ دیکھا
کہ حضور جانوروں کی باتوں کو سمجھتا ہے، حضور جانوروں کی بات کو جانتا ہے۔ ایک دفعہ کچھ صحابہ کرام ایک سفر میں جا رہے تھے، ایک گھونسلے میں سے ایک چڑیا کے چھوٹے چھوٹے انڈے وہ اٹھا لے، یا ایک روایت میں ہے کہ چھوٹے بچے تھے ان کے، تو وہ چڑیا حضور کے سر پر آ کر اوپر اڑنے لگی اور چیخنے لگی۔ حضور نے فرمایا کہ اس ماں کو اپنے بچوں کی وجہ سے کس نے دردمند کیا ہے؟ یہ مجھے اپنا فریاد سنا رہی ہے کہ آپ کے صحابہ نے میرے بچوں کو میرے گھونسلے سے اٹھایا ہوا ہے۔ تو ایک صحابی آیا، اس نے کہا حضور وہ میں نے اٹھایا ہے۔ حضور نے کہا جا اور اس کے گھونسلے میں اس کو رکھ دے۔ حضور پرندوں کی باتوں پہ بھی سمجھتے تھے، جانو جو معجزہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمایا، وہی معجزہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتم طریقے سے عطا فرمایا۔ ایسے اس بات میں بہت زیادہ روایات ہیں، اگر میں وہ روایات بیان کرنا چلوں تو ساری رات گزر جائے گی، وہ روایات اس ایک جہت کے ختم نہیں ہوگی۔ تو حضور کی عظمت ایک جہت سے کہ جو معجزات اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو عطا فرمائے، آنچ خوبا ہم دارن تو تنہا داری، اللہ تعالیٰ نے وہ تمام معجزات میرے پیارے حضور کو عطا فرمائے۔ تو ہم خوش قسمت ہیں کہ ایسے پیغمبر اور ایسے رسول کے امتی ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے باکمال عطا پیدا فرمایا، جن کو ایسے کمال عطا فرمائے کہ ان کی کوئی انتہا نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری دلوں میں اور بھی محبت حضور کی پیدا فرمائے اور حضور کی اطاعت اور محبت نصیب فرمائے، اور آخر دعوانا الحمدللہ۔ پچھلے سال ایک نعت سنایا تھا، حافظ شاہد صاحب اسی نعت کے بارے میں کہہ رہے ہیں، لیکن وہ ان کے اشعار میں پڑھ کے سنا دیں۔ سبحان اللہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، وہاں کوئی رتبے میں ادنا یہ نعت میں نے ربیع الاول میں یہاں پڑھی، اور پھر جنوری فروری میں میری حاضری ہوئی، تو حضور کے روزے کے سامنے پھر پڑھی۔ وہاں کہا، یہ نہیں کہا وہاں کوئی رتبے، یہاں کوئی رتبے میں نہ ادنا نہ ہے، شاہ اور گدا سب آ رہے تھے سلام پڑھ کے، اور میں فقیر بھی گزرتا تھا ہر نماز کے بعد سلام کر کے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو یہ سعادت نصیب فرمائے، آپ سب بھی میرے ساتھ محبت سے پڑھیں۔ میری دعا ہوگی جیسے ہی عمرے کھلیں گے اور حالات سازگار ہوں گے، اللہ تعالیٰ سب کو میرے ساتھ اکٹھے حاضری نصیب فرمائے۔ کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، وہاں کوئی رتبے میں ادنا نہ عالی، مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی، قطاریں لگائے کڑے ہیں سواری، میں پہلے پہل جب مدینے گیا تو تھی دل کی حالت تڑپ
سے کھو گئی ہے، دل تڑپتا ہے، آنسو بے اختیار آنسو بہتے رہتے۔ میں پہلے پہل جب مدینے گیا تو تھی دل کی حالت تڑپ جانے والی، وہ دربار سچ مچ میرے سامنے تھا، وہ دربار سچ مچ میرے سامنے تھا، تصور ابھی تک تھا جس کا خیالی، مرادوں سے دامن میں ایک ہاتھ سے دل سنبھالے ہوئے تھا، تو تھی دوسرے ہاتھ میں ان کی جاری، میں ایک ہاتھ سے دل سنبھالے ہوئے تھا، تو تھی دوسرے ہاتھ میں ان کی جاری، تو تھی دوسرے ہاتھ میں ان کی جاری، دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے تو کیسے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے تو کیسے، نہیں ہاتھ خالی نہ وہ ہاتھ خالی، مرادوں سے دامن جو پوچھا تھا تم نے کہ میں نظر کرنے کو کیا لے گیا تھا، تو تفسیر سن لو، جو پوچھا تھا تم نے کہ میں نظر کرنے کو کیا لے گیا تھا، تو تفسیر سن لو، تنازع کا ایک حال اشکوں کے موتی، تنازع کا ایک حال اشکوں کے موتی، درودوں کے گجرے سلاموں کی ڈالی، قطاریں لگائے، نعت تو یہاں بھی بہت مزہ کرتے ہیں، مگر جب حضور کے روضہ اقدس کے سامنے سبز گنبد کو دیکھتے ہوئے نعتیں پڑھے تو بہت مزہ آتا ہے۔ میں کبھی کبھار وہاں بیٹھ جاتا قبلے کے سائڈ، یہ 36 نمبر گیٹ کے سامنے حضور کے روضہ اقدس کے سامنے، تو پشتو میں نعت سنایا کرتا، تو ترکی لوگ بڑے محبت والے ہوتے، وہ آ کے بیٹھ جاتے میرے، ان کو سمجھ تو نہیں آتی، جیسے آپ کو پشتو کی سمجھ تو نہیں آتی، ان کو سمجھ تو نہیں آتی، مگر ان کو مزہ بہت آتا ہے، ان کو مزہ بہت آتا ہے۔ کبھی اردو کی نعتیں پڑھتا تو پنجاب یا دوسرے علاقے کے لوگ وہ بیٹھ جاتے میرے ارد گرد، اور وہاں کیفیت ہی کچھ ایک اور ہوتی ہے، حضور کی نظر ہوتی ہے تو کیفیت ہی کچھ اور ہوتی ہے۔